محترم و مکرم ناظرین، پیس ٹی وی اردو کے اس مسلسل چلنے والے پروگرام نور قرآن، جو مطالعہ قرآن اور قرآن مجید کی توضیح اور تشریح کا پروگرام ہے، سے استفادہ کرنے والے شائقین قرآن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن مجید کی 20ویں سورت سورہ طٰہٰ سے اپنے مطالعے کا آغاز کریں گے۔ سورہ طٰہٰ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی تھی، اور روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو شروع میں اسلام کے شدید مخالف تھے، انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا ارادہ کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ ان کی بہن اور بہنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں، چنانچہ ان کا رخ غصے اور اشتعال کے عالم میں ادھر پھر گیا۔ وہاں پر جا کر انہوں نے اپنے بہنوئی کو مارا، پھر بہن بچانے ان کو مارا، تو اس موقع پر ان کو ذرا شرمندگی بھی لاحق ہوئی، اور یہی صورت تھی سورہ طٰہٰ، جس کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی گئیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر کے قبول اسلام سے پہلے صورت نازل ہو چکی تھی۔ یہ مکے کا درمیانی دور تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دعوت پیش کرتے کرتے تقریباً 5 سال گزرے تھے۔ اس میں 8 رکوع ہیں اور 135 آیات۔ اس میں جو مباحث ہیں، پہلے تو بڑے ہی شاندار انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس کی عظمت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ان کا نبی بننا، ان کا فرعون کے سامنے دعوت کو پیش کرنا، ان کا فرعون سے کشمکش کرنا، یہ ساری کی ساری باتیں ہمارے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کی گئیں۔ مقصد یہ ہے کہ مخاطبین کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب کسی کو نبی بنانا ہوتا ہے تو وہ بہت بڑا مجمع جمع کر کے ڈھول تاشے بجا کر اس کی نبوت کا اعلان نہیں کرتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بالکل سادگی کے ساتھ ایک واقعہ ہوا کہ جب وہ واپس آ رہے تھے مصر کی طرف، تو اچانک انہوں نے ایک روشنی دیکھی، آگ سی نظر آئی، اور وہاں پر گئے تو انہیں آگ لینے کے لیے گئے تھے لیکن پیمبری مل گئی۔ کسی شاعر نے اس کو اس انداز سے پیش کیا ہے: خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھیے احوال، کہ آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے۔ اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ جو اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں اور اس کو ماننے سے انکار کیا جا رہا ہے، اور طرح طرح کی باتیں بنائی جا رہی ہیں کہ کسی بڑے آدمی کو نبی بنانا چاہیے تھا، یا پھر یہ کہ یہ کیسے نبی ہیں جن کے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، جیسے اس سے پہلے قرآن شریف میں بات آ چکی ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ نبی ہیں تو یہاں پر ایک چشمہ ابھر آئے، ان کے لیے سونے کا ایک مقام ہونا چاہیے، یا پھر یہ کہ یہ آسمان میں چڑھیں اور وہاں سے ایک لکھی لکھائی کتاب لے کر آئیں، وغیرہ وغیرہ، جس کے جواب میں کہا گیا ان سے کہہ دو کہ میں ایک رسول ہوں، ایک بشر ہوں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، ہمارے کسی مطالبے کا جواب نہیں دے سکتا ہوں۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آج تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہو۔ فرعون نے اپنے لاؤ لشکر کے باوجود، اپنی طاقت حشمت کے باوجود، اپنی بے انتہا دولت کے باوجود، اپنی فوجوں کے باوجود، وہ موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اور دیکھو، جب مقابلہ ہوا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جادوگروں کا، تو ان کا رویہ کیا تھا کہ جب ان پر حق واضح ہو گیا تو اللہ پر ایمان لے آئے۔ آمنت برب العالمین ربی موسیٰ و ہارون، ایمان لے آئے ہو۔ تو تمہارا یہ کیا رویہ ہے کہ تم انکار پہ اور ہٹ دھرمی پہ جمے ہوئے ہو، مانتے نہیں اس نبی کی دعوت کو، مخالفت کرتے ہو؟ اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کا قصہ بھی، آدم و ابلیس کا، اس صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس کے ذریعے سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے غلطی سرزد ہوئی تو انہوں نے معافی مانگ لی، لیکن شیطان جو ہے وہ اپنی
برائی پہ جمع رہا اور اکڑ اور تکبر کا اس نے اظہار کیا۔ پھر آخر میں مسلمانوں کی صورت میں نے عرض کیا تھا کہ 8 رکوع اور 135 آیتیں ہیں، صبر و تحمل، قناعت اور اللہ تعالیٰ کی مرضی پر راضی رہنے اور ہر وقت اپنا احتساب کرنے اور نیک عملی اختیار کرنے کی تلقین آخر میں کی گئی کہ بڑی ہی شاندار یہ صورت ہے۔ اب دیکھیے اس کا آغاز کس طریقے سے ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استویٰ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی۔ یہ 8 آیتیں ہیں شروع کی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ طٰہٰ، ہم نے قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو۔ وہ رحمان کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے، مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمان اور زمین میں ہیں اور جو زمین و آسمان کے درمیان ہیں اور جو مٹی کے نیچے ہیں۔ تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو، وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے مخفی تر بات بھی جانتا ہے۔ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اس کے لیے بہترین نام ہے۔ یہ 8 آیتیں ہیں شروع کی۔ ذرا غور کیجیے کس شاندار انداز سے اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ بتائی گئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو کسی مصیبت میں ڈالنے کے لیے قرآن نازل نہیں کیا ہے۔ تم سے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ پتھروں سے دودھ کے چشمے نکالو، غیر ممکن بات نہیں ہے۔ تم کو دنیا بھر کے انسانوں کی اصلاح کی ذمہ داری دی گئی، ان کو بلانا ہے تمہیں۔ یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص جو ڈرے۔ جو لوگ ڈریں گے، تقوی اختیار کریں گے، انجام بس سے بچنا چاہیں گے، سوچیں گے، سمجھیں گے، غور و فکر کریں گے، ان کے لیے یاد دہانی۔ نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا زمین کو اور بلند آسمانوں کو۔ دیکھتے نہیں ہو اپنی زمین کو، زمین کی وسعتوں کو، پہاڑوں کو، دریاؤں کو، سمندروں کو، ریگستانوں کو، چرند پرند کو، نباتات کو، حیوانات کو، آسمانوں کو، چاند اور سورج کو، ان کے تسلسل کے ساتھ طلوع اور غروب ہونے کو، ستاروں کو، سیاروں کو دیکھتے نہیں ہو؟ اس قرآن کو نازل کیا ہے اس نے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو، بلند آسمانوں کو۔ وہ رحمان کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے، حکومت چلا رہا ہے وہاں بیٹھ کر، زمین و آسمان کا انتظام سنبھالے ہوئے چلا رہا ہے۔ انسانوں کا پیدا ہونا، پروان چڑھنا، دنیا سے رخصت ہو جانا، ہواؤں کا چلنا، بادلوں کا اٹھنا، بارش کا برسنا، کھیتیوں کا سرسبز و شاداب ہو جانا، مختلف طرح کی غذاؤں کا نکلنا، سارے وسائل حیات کا تم لوگوں کے لیے فراہم ہونا، سب اس کا کارنامہ ہے۔ وہ اپنے عرش سے ان سارے کے سارے انتظامات کو کنٹرول کر رہا ہے۔ مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، وہ زمین کے درمیان ہیں اور مٹی کے نیچے ہیں۔ آج انسان اور بہتر طریقے سے زمین کے نیچے کتنی چیزیں، اس زمانے میں سونا چاندی وغیرہ نکلتا تھا، اب تو کوئلہ نکل رہا ہے، پیٹرول نکل رہا ہے، گیس نکل رہی ہے، اب تو بے شمار قسم کی مٹیاں نکل رہی ہیں، پورسلین نکل رہا ہے، چینی کے برتن جس سے بنائے جاتے ہیں، اب تو ایٹم بم بنانے یا ایٹمک پاور حاصل کرنے کے لیے مختلف چیزیں نکل رہی ہیں، پانی نکل رہا ہے زمین کی تہوں کے نیچے سے۔ مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمان و زمین میں ہیں اور جو زمین و آسمان کے درمیان ہیں اور جو مٹی کے نیچے ہیں۔ تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو، وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے مخفی تر بات بھی جانتا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ ہے، جن چیزوں کو تمہاری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں اور تمہارے وجود محسوس کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ جو چیزیں تم دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، محسوس نہیں کر سکتے، ان سب سے واقف ہے، تمہارے دلوں کے رازوں تک سے واقف۔ ایسا عظیم ہے وہ خدا و پروردگار۔ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی۔ اللہ تعالیٰ وہ جس کے علاوہ کوئی اور الہ اور معبود نہیں ہے، اس کے لیے بہت سارے اچھے نام، اور یہ اسماء الحسنی جو ہیں اس کی مختلف صفات کو ظاہر کرتے ہیں۔ رحمان ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے، حنان ہے، منان ہے،
مومن ہے، مہیمن ہے۔ اب اس کے بعد اس ابتدائی بیان کے بعد اللہ کی عظمت کا احساس دلانے کے بعد، اللہ کا ذکر کرنے کے بعد فوراً رخ مڑتا ہے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی دعوت کی طرف۔ یہ بھی بڑی شاندار آیتیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى۔ اور تمہیں موسیٰ کی خبر بھی پہنچی ہے جبکہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ تمہارے لیے ایک انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر مجھے راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے۔ مصر کی طرف واپس آ رہے تھے، مصر کے راستے پر ہوں یا کہیں رات میں ادھر ادھر تو نہیں چلا گیا ہوں، رہنمائی مل سکتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو راہ حق کی رہنمائی عطا فرما دی، اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو زندہ کیا۔ بنی اسرائیل جو غلامی کا شکار تھے، جو بگڑ گئے تھے، اور فرعون کے سامنے دعوت کو پیش کرنے کا، فرعونیوں کے سامنے، اس قوم کے سامنے دعوت پیش کرنے کا اللہ نے انتظام فرمایا۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھیے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے، اور موسیٰ علیہ السلام دنیا کے بڑے ہی عظیم المرتبت اونچے درجے کے رسولوں میں سے ہیں۔ وہاں پہنچا تو پکارا گیا، یہ بھی بڑا شاندار منظر تھا۔ فلما اتاہا نودیا یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی۔ پکارا گیا، اے موسیٰ میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے، تو وادی مقدس طویٰ میں ہے۔ بتایا جاتا ہے، مفسرین بتاتے ہیں کہ کچھ عرصے کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے اس وادی کو مقدس کر دیا گیا تھا، چونکہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کا کلام موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والا تھا۔ محترم حاضرین، ہمارا مطالعہ جاری رہے گا، چند لمحات کی ہمیں فرصت عنایت فرمائیے بریک کے لیے۔ Marriage or divorce? Islamic ruling? divorce, Solution or problem? joint family system, Heaven or hell? big fat events have become the norm. You choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half. آج رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ يا ضياء الصدور يا سراج البدور أحينا بالهدى من ظلام وزعمتم ہو نصارات و تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سب کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ محترم ناظرین، مسلمان کو مسلمان بنانے کے لیے، وہ اخلاق و صفات جو رحمان کو پسند ہیں بتانے کے لیے، میں آپ کا دینی بھائی حافظ عبدالقدیر عمری پروگرام لے کر کے آیا ہوں صفات عباد الرحمن۔ دنیاوی غفلت سے بیداری کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان پرکھے شریعت کی کسوٹی پر اپنا ایمان۔ عباد الرحمن آج رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ناظرین محترم، مختصر بریک کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال ہے۔ آئیے ہم اپنا مطالعہ جاری رکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو پکارا گیا اور کہا گیا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، میں نے تجھ کو چن لیا ہے، سن جو کچھ وحی کیا جاتا ہے۔ اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے،
ایک خاص کیفیت، ایک قوم کے عروج و زوال کا فیصلہ کیا جا رہا تھا۔ تاریخ کی ایک اہم بات لکھی جا رہی تھی، انسانی تاریخ کا ایک ورق الٹا جا رہا تھا۔ آج سے تقریباً 3200 سال پہلے جب فرعونوں کی حکومت تھی مصر پر، اور مصر ترقی کی انتہائی بلندیوں کو چھو رہا تھا، اور وہاں بنی اسرائیل جو 10-12% کی تعداد میں تھے، جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھے، یوسف علیہ السلام کی اولاد تھے، اور اس سے پہلے اسحاق علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھے، جو اہل ایمان تھے، ان پہ شدائد اور مصائب کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ اس وقت اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور وحی عطا کرتے ہوئے کہا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی الہ، کوئی معبود، کوئی پروردگار، کوئی پوجیہ نہیں ہے، کوئی حاکم نہیں ہے۔ فاعبدنی، میری ہی عبادت کر، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ نماز بندے کو خدا سے جوڑنے والی عبادت۔ نماز جیسے کہ ہم اپنی ملت میں دیکھتے ہیں، 5 وقت کی نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کر دی گئی۔ بندہ صبح سویرے اٹھتا ہے، اللہ کو یاد کرے، بندگی کے سبق کو دوبارہ پڑھے، بندگی کے عہد کو تازہ کرے، جڑ جائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور پھر چند گھنٹوں کے کام دھام اور مصروفیت کے بعد پھر ظہر میں، پھر عصر میں، پھر سورج ڈوبا خدا کو یاد کیا۔ تعلق اگر دنیا کی وجہ سے کچھ کمزور ہوا، پھر اس تعلق کو مضبوط کر لیا، اور پھر آخر میں رات کے لمحات، رات کی تاریکی چھا گئی، پھر اللہ کو یاد کیا سونے سے پہلے بھی۔ واقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کر مجھے یاد رکھنے کے لیے۔ اور بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولے۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ فتردی۔ اگلی ہدایت دی گئی موسیٰ علیہ السلام کو، قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، آخرت اصل ہے۔ قیامت تو وہ ابتدائی مرحلہ ہے، اس کے بعد آخرت ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ اسی کے لیے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور یہ دنیا کے جو وسائل دیے گئے ہیں آزمانے کے لیے دیے گئے ہیں۔ ایک کھیتی ہے، ہری ہوئی، پھر بھس بن گئی، ختم کر دی گئی۔ یہ زمین میں جو کچھ سجایا گیا ہے آخرت کے لیے ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے باقی رہے گا۔ قیامت کی گھڑی ضرور آئے گی، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر متنفس اپنی صحیح کے مطابق بدلہ پائے، ہر انسان کوشش کرے، صحیح کرے۔ اللہ نظر نہیں آتا ہے، آخرت نظر نہیں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تم عقل سے اور ایمان سے سمجھ سکتے ہو، اس کائنات کے مظاہر کو دیکھ کے سمجھ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے، اس کے وجود کے آثار، دلائل، ثبوت ساری کائنات میں ہیں۔ سورج، چاند، سب کچھ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اونچے پہاڑ چپ ہیں اس کی نشانی دے کر، اس کی علامت بتا کر۔ کائنات کا نظم، منظم طریقے سے کائنات کا چلنا، انسان کا پیدا ہونا، انسان کا مختلف سہولتوں سے فائدہ اٹھانا، مر جانا، چلے جانا، سب اشارے کر رہے ہیں اس کی طرف۔ آئے کائنات کا مانی دریافت تو، نکلے تیری تراش میں قافلہ ہے رنگ و بو۔ رنگ و بو کے قافلے، زمانے کی نیرنگیاں، یہ سب کے سب خدا کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، سب خدا کی طرف جا رہی ہیں، اور تم سے بھی کہہ رہے ہیں کہ اپنے خدا کو جانو، اس کی مرضی کو پہچانو، اس کی بندگی اختیار کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے، قیامت ضرور آئے گی، آخرت ضرور برپا ہوگی، آخرت ہی اصل ہے، لیکن میں اس کے وقت کو، قیامت کے وقت کو چھپا کے رکھوں گا تاکہ ہر متنفس اپنے صحیح کے مطابق بدلا پائے۔ تم حیات دنیا کے مزوں کا شکار ہو کر یہیں کے بن جاتے ہو، یا اپنے اللہ کو یاد رکھتے ہو اور بندگی کے تقاضے پورے کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہو، یہ ہے تمہاری آزمائش۔ پس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے، تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے۔ فرعون کا، فرعونی تہذیب کا، فرعون کے اعیان سلطنت کا، ان کے مالداروں کا طریقہ کیا تھا؟ وہ اپنے خواہش نفس کے بندے بنے ہوئے تھے، وہ جھوٹے خداؤں کی بندگی کا شکار ہو گئے تھے، اور وہ گھڑی آنے والی ہے، زندگی کا ایک مقصد ہے، اس سے غافل ہو گئے تھے۔ حالانکہ حیات بعد الموت کو فرعونی تہذیب میں تسلیم کیا جاتا تھا۔ چنانچہ جب کوئی فرعون یا بڑا آدمی مرتا تو
احرام بنائے جاتے، بڑے بڑے مقبرے بنائے جاتے اور ساری چیزیں اس کے اندر رکھی جاتی. ان کو یقین تھا کہ ایک بعد میں زندگی آنے والی، لیکن صحیح تصور نہیں تھا. پس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے، تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے. قیامت، اس کے بعد آخرت کا عالم، ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا. پھر اللہ نے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ دیکھیے کیا پیارا انداز، کیا منظر ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سے کام ہیں جو اس سے لیتا ہوں. صرف یہ کہتے کہ میری لاٹھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہوئے لطف آ رہا تھا. کیا کہا؟ لاٹھی ہے، ٹیک لگا کے چلتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سے کام لیتا ہوں. بولنے میں ان کو لذت محسوس ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ایک بہت بڑے بادشاہ فرعون کے پاس بھیج رہا تھا، اور بہت بڑا مقابلہ درپیش تھا. بنی اسرائیل کو غلامی سے چھڑانا تھا، فرعون کے سامنے توحید کے پیغام کو پیش کرنا تھا. پھینک دے موسیٰ اس کو. اس نے پھینک دیا اور ایک وہ ایک سانپ تھی جو دوڑ رہا تھا. فرمایا پکڑ لے اس کو، ڈر نہیں، ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسی یہ تھی. اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے. یہ دوسری نشانی ہے. لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ. پھر کہا اب تو فرعون کے پاس جاؤ، سرکش ہو گیا ہے. کتنا بڑا کام تھا، کتنا بڑا تھا فرعون، کیا طاقت تھی ان کی، کیا حکومت تھی، بڑے بڑے ذخیرے ان کے پاس تھے. ان کی آراضی بہت سیراب اور زرخیز تھیں، اور آس پاس کے ملکوں کو غلہ سپلائی کیا کرتے تھے. جنوبی مصر میں سوڈان وغیرہ کے قریب ان کے پاس سونے کی کانیں تھیں، بڑی طاقت. دریائے نیل پہ انہوں نے ڈیم تک تعمیر کر رکھے تھے اور احرام بناتے تھے. دنیا کا سب سے اونچا احرام جو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بنا تھا وہ 450 فٹ اونچا ہے. قطب مینار 238 فٹ اونچا ہے، 450 فٹ اونچا. اور آج سے تقریباً 125 سال پہلے جب پیرس میں ایفل ٹاور بنا جو 1000 فٹ سے کچھ زیادہ ہے، تو اس سے پہلے دنیا کا سب سے اونچا کوئی اسٹرکچر تھا تو وہ احرام میں سے تھا، 450 فٹ. سوچئے صحرا سے پتھر کاٹ کاٹ کر لائے گئے، جمائے گئے. ایسی طاقت تھی ان کے پاس، اتنا پیسہ تھا ان کے پاس. اور وہ ایک مقبرہ تھا، ایک کسی فرعون کا، کسی بادشاہ کا. تو فرمایا ان کے پاس، ایسے بادشاہ کے پاس اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بھیج رہا تھا، اس لیے 2 معجزے دیے. ایک معمولی سی لاٹھی ڈالا اور سانپ بن گئی، اور دوسرے ہاتھ سورج کی طرح چمکتا تھا، آدمی دیکھ نہیں سکتا تھا. یہ دوسری نشانی ہے. اور اب تو فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے. فرعون انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں کہتا تھا، میں ہوں. موسیٰ علیہ السلام سے کہا کس کے حکم سے یہ سب نہریں بہ رہی ہیں، کس کے خزانے ہیں یہ سب، کس نے بلڈنگیں تعمیر کی ہیں؟ میں ہوں، میں تمہارا رب ہوں. موسیٰ علیہ السلام سے خبردار، میرے علاوہ کسی اور کی بادشاہی کو تسلیم کیا تو ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے ہوئے سڑ رہے ہیں. قرآن شریف میں باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. کون ہے رب؟ میں سب سے بڑا رب ہوں، میری حکومت ہے، میری طاقت ہے، میرے پاس فوج ہے، میرے پاس پیسہ ہے. موسیٰ نے عرض کیا، جب یہ اتنا بڑا عہدہ موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اور ایک بڑے بادشاہ سے مقابلہ درپیش تھا، کیا کہا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اشدد بہ ازری. موسیٰ علیہ السلام کا پروردگار میرا سینہ کھول دے. بہت بڑا کام، بہت بڑی ذمہ داری. میرا سینہ گھٹتا ہے، میرا سینہ کھول دے، مجھے شرع صدر عطا فرما، مجھے قوت اور عزم و ہمت عطا فرما، اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے. اتنا بڑا کام، میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھیں، میں اچھے طریقے سے کھول کر سمجھا کر دلائل کے ساتھ متاثر کن انداز میں بات کر سکوں. میرے لیے میرے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دے. اکیلا ہے، بوجھ اٹھانا ہے، کام کرنا ہے، مشکل ہے. ہارون جو میرا بھائی ہے اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں اور خوب تیرا چرچا کریں. تو ہمیشہ ہمارے حال پر نگراں رہا ہے. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، فرمایا دیا گیا جو تو نے مانگا ہے موسیٰ. کیا کیا مانگا تھا؟ اے اللہ مجھے ہمت دے، مجھے طاقت دے،
اور مجھے زبان آور بنا، میں اپنی بات کو اچھے انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کر سکوں، اور میرا بھائی ہارون اس کو میرا اسسٹنٹ بنا دے تاکہ ہم دونوں تیری خوب پاکی بیان کریں اور خوب تیرا چرچا کریں، تو ہمیشہ ہمارے حال پر نگراں رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد اوتیتا سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ جو کچھ تو نے مانگا تجھے دیا گیا۔ تیرا بھائی وہ بھی نبوت میں شریک کیا جا رہا ہے، ہارون علیہ السلام، اور تجھے ہم ہمت دیں گے۔ اور ایک جگہ آتا ہے انی معکما اسمع و ارا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، جاؤ اپنا کام کرو، فرعون سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تو حاضرین، تاریخ انسانی کا بڑا ہی شاندار اور بڑا ہی فیصلہ کن لمحہ تھا وہ، جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رات کی تاریکی میں کوہ طور کی بلندی پر صحرائے سینا کے ایک علاقے میں بلایا تھا، نبوت عطا کی تھی۔ آج کی نشست میں یہیں پر اپنی بات ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والی